یہ ایک اور نہایت خوبصورت اور جذباتی واقعہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باہمی محبت اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے جذبے پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ خدمت خلق اور عاجزی کا بہترین درس دیتا ہے۔ نیکیوں کی تلاش اور چھپا ہوا محسن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ وہ نیکی کے کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکیں، لیکن ہر بار حضرت ابو بکر رض کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر جاتے کہ حضرت عمر رض حیران رہ جاتے۔ حضرت عمر رض نے اپنے دورن خلافت میں غور کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رض اپنی وفات سے پہلے روزانہ نماز فجر کے بعد مدینہ کے ایک دور دراز کونے میں واقع ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رض کو تجسس ہوا کہ آخر اس ویران جھونپڑی میں ایسا کیا ہے جہاں خلیفہ وقت روزانہ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رض کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عمر رض اسی جھونپڑی میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اندھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ جھونپڑی کی حالت بہت خستہ تھی اور وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا۔ حضرت عمر رض نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں ایک بے سہارا بوڑھی اور اندھی عورت ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رض نے پھر پوچھا، یہاں کوئی شخص آتا تھا جو تمہاری دیکھ بھال کرتا تھا؟ عورت نے کہا، ہم ایک شخص روزانہ صبح سویرے آتا تھا، وہ میرے گھر کی صفائی کرتا، میرے لیے کھانا تیار کرتا، میرے کپڑے دھوتا اور میری ضرورت کا ہر کام خاموشی سے کر کے چلا جاتا تھا۔ حضرت عمر رض کی حیرت۔ حضرت عمر رض نے پوچھا، کیا تم اسے جانتی ہو کہ وہ کون تھا؟ اندھی عورت نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نہیں جانتی۔ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ آتا، اپنا کام کرتا اور چلا جاتا۔ حضرت عمر رض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ وہ گمنام محسن کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رض تھے۔ وہ اتنے بڑے منصب پر ہونے کے باوجود ایک غریب اندھی عورت کے گھر کی صفائی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے۔ حضرت عمر رض وہیں بیٹھ کر رونے لگے اور فرمایا، اے ابو بکر، اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے بہت مشکل معیار قائم کر دیا ہے۔ عمر بھلا آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر رض نے عہد کیا کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ خود اس بوڑھی عورت کی خدمت کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے۔ اخلاص سنسرٹی نیکی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر کی جائے، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ خلیفہ کا اصل کام اسلام حکمران قوم کا خادم ہوتا ہے، بادشاہ نہیں۔ بزرگوں کی خدمت، ایک اندھی اور بے سہارا عورت کی خدمت کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے کہ خلیفہ وقت خود اس کے گھر کی صفائی کر رہا ہے۔